زندگی کتنی خوبصورت چیز ہے کہ اسی زندگی میں عبادت بھی ہے، اسی زندگی میں ایمان کا اعتبار بھی ہے، اسی زندگی کے اندر نیک اعمال ہے، اس زندگی میں گناہ سے بچنے کی برکتیں ہیں۔ یعنی جب تک زندگی ہے تب تک ساری بہاریں ہیں، اور یہاں جتنی محنت جو کر لے قبر میں اس کو اتنا ہی سکون ملے گا، محشر میں اس کو اتنی ہی عزت ملے گی، اور جنت میں اس کو اتنے ہی بڑے درجات ملیں گے۔ تو جو یہاں ایکٹیو رہے گا نیکیوں کے حوالے سے، وہاں اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہاں جو جتنا سست رہے گا وہاں وہ اتنا رسوائی کے قریب سے قریب تر ہوتا رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو ہمیں بھرپور انجوائے کرنا ہے، نیکیوں کے حوالے سے بھرپور کوشش کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کے حوالے سے۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اس کی شرح کے ساتھ اور اس کے مفہوم کے ساتھ، تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح کے کچھ اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اور اگر صحابہ کرام خواب دیکھتے تو وہ اپنا خواب بیان کرتے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی تعبیر بیان کرتے، اور حضور علیہ السلام اگر خود کوئی خواب دیکھتے تو آقا علیہ السلام بھی اپنا خواب بیان کرتے اور اس کی تعبیر بھی خود ہی بیان فرماتے۔ نبی کا خواب جب نبی بیان کر دے تو اس کی حیثیت پھر صرف خواب کی نہیں رہ جاتی ہمارے خوابوں کی طرح، بلکہ اس کی حیثیت وحی الہی کی ہوتی ہے۔ اور صحابی جب اپنا خواب بیان کرے تو پھر ہمارے خوابوں کی طرح صحابی کا خواب نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کی حیثیت حدیث کی ہو جاتی ہے، اور وہ حدیث میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا ایک خواب بیان کر رہے ہیں جو کہ وحی الہی ہے، اور اس کو ہم سب کو عبرت کے کانوں سے سننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ دو لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ وہ دو کون لوگ تھے آگے وضاحت آتی ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، جو اینڈ حدیث کا ہے میں اس کو حدیث کے ساتھ آغاز ہی میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمیں گفتگو حدیث کے مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ جو دو لوگ تھے حضور علیہ السلام کو بازو سے پکڑ کے اٹھانے والے، ان میں سے ایک ہستی کو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اور دوسری ہستی کو میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ دونوں اللہ کے رسول علیہ السلام کا بازو پکڑ کے اٹھاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو لے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایک بہت بڑا اونچا پہاڑ تھا، ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ اس پر چڑھیے۔ آقا نے فرمایا بہت اونچا ہے، میرے بس کا نہیں ہے چڑھنا، تو کہا آپ چلیں اللہ آسان کر دے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہم چڑھے اور وہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام کو قبر کے اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ خواب کے اندر اللہ کے رسول کو قبر میں کیا ہوتا ہے اور جہنم میں کیا ہوگا اس کے مناظر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ایک حدیث میں اور دوسری حدیثوں کو بھی شامل کرتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے مختلف مواقع پر جو دوسرے خوابوں کا تذکرہ فرمایا ہے اس کو بھی سمیٹ کر اتنے مجموعہ کے طور پر بطور مفہوم پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب ہم پہاڑ پر چڑھے تو ہم نے خوفناک مناظر دیکھے. اس میں سے ایک منظر یہ تھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور لیٹے ہوئے بندے پر ایک دوسرا بندہ بہت بڑی پتھر کی جو چٹان ہوتی ہے وہ چٹان اٹھا کر اس کے سر پہ مار رہا ہے, اور جیسے اس کے سر پر وہ چٹان پڑتی ہے پتھر لڑک کر جاتا ہے, پتھر اٹھانے والا اس کے پیچھے جاتا ہے اور ادھر اس کا سر جو ہے ریزے ریزے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر سمجھانے کے لیے کہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے جیسے چنے پر ہتھوڑا مارنے سے چنا کس طریقے سے پس جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا, بلا تمثیل جب وہ پتھر کی چٹان اس کے سر پہ پڑتی ہے تو سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ذرا غور کیجئے, سچے رسول کا سچا فرمان, صادق و مصدوق کا سچا فرمان. اللہ اکبر, سر کتنا نازک ہوتا ہے جب ہم بائک چلاتے ہیں. حکومتوں کا قانون ہے, ملکوں کا قانون ہے, بائک چلاتے وقت سر پہ ہیلمٹ پہنا کرو, اس لیے کہ اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو زندہ رہنے کے چانسز ہے, پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی زندہ رہنے کے چانسز ہے, کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی زندہ رہنے کے چانسز ہے. لیکن اگر سر پر چوٹ آ گئی تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. بہت جلدی یا تو وہ پاگل ہو جائے گا یا تو وہ مر جائے گا, بڑا نقصان ہوتا ہے. مگر ذرا غور تو کرو, اللہ اکبر, اللہ کے بندو اپنے نبی کا فرمان اور ہمارے آقا کی شان رحمت للعالمین پہ قربان. اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو جو بتایا گیا حضور نے سب واضح طور پر پہلے ہی بیان کر دیا تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں, جرائم سے بچ سکیں. اللہ اکبر, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جس کے سر کو پتھر کی وجہ سے کچلا جا رہا تھا, میں نے پوچھا یہ کون ہے, اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کی امت کا وہ بندہ تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا, نماز میں سستی کرتا تھا, اس لیے اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آج اب اس امت محمدیہ میں 90% لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے, نماز چھوڑ چکے ہیں. اور یہ بات بڑی, یہ یہاں پر علماء کرام موجود ہیں, بڑی تعداد میں موجود ہیں, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. ہماری قوم کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو ہم سچے مسلمان رہیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, جو بھی آپ کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ نماز چھوڑ کر آپ سچے پکے مسلمان رہ سکتے ہیں اور جنت میں جا سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب ہر ملک کا کوئی قانون ہوتا ہے تو کیا اسلام کا قانون نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو, اس حدیث کو سنو جس حدیث کا کوئی انکار نہیں کرتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر آقا نے یہ بھی فرمایا جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, رسول اللہ جس کو جہنمی کہہ دے اور اسٹیج کا ناظم اس کو جنتی کہے, تو اب آپ مجھے بتائیں اسٹیج کے ناظم کی زیادہ اہمیت ہے یا آمینہ کے لال کی زبان کی زیادہ اہمیت ہے؟ حضور فرما رہے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا, جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا. 5 وقت کی نماز چھوڑی, ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا گیا. 1 ہفتے کی نماز چھوڑی, 35 مرتبہ جہنم کے دروازے پر تمہارا بھی نام, تمہاری بیوی کا نام, تمہارے ماں باپ کا نام, تمہارے بچوں کا نام نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے. کیا رسول اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے تمہیں؟ اور اگر یقین ہے تو پولیس کے رجسٹر میں نام لکھا جاتا ہے تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہے. جہنم کے دروازے پہ ایک دن میں 5 مرتبہ نام لکھا جا رہا ہے, پھر تم سکون سے سوتے کیسے؟ یا تو حضور کی بات پہ یقین نہیں ہے, اور اگر حضور کی بات پہ یقین ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ معاذ اللہ آپ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو.
کمزوری کا عالم یہ ہے کہ محلے کے کارپوریٹر سے بھی ڈرتے ہیں. کمزوری کا عالم یہ ہے کہ کھیت کے بچھو سے بھی ڈرتے ہیں. اور بے باکی کا حال یہ ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے. اللہ کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کا عذاب قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جو عذاب دینے پر آئے, اچھا یہی نہیں کہ اللہ قبر میں عذاب دے گا صرف, نہیں صرف جہنم میں دے گا, نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر و قیوم قہار و جبار ہے, وہ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور دے رہا ہے. آج ہمارے گھروں میں جو اللہ نے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے نافرمان بنا دیا, یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے. اکثر ماں باپ کہتے ہیں اولاد فرما بردار نہیں ہے, تم نے اللہ کی نافرمانی کی, خدا نے تمہیں سزا یہ دی کہ تمہاری اولاد کو نافرمان بنا دی. ورنہ اگر اللہ چاہے تو کتوں کو بھی وفادار کر دے, کتوں کو بھی فرما بردار کر دے. جو اللہ کتے کو فرما بردار کر سکتا ہے, اور 309 سال تک ایک کتا اللہ والوں کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کے اپنا وقت گزار دیتا ہے, آخر اس کتے کے دل میں ولیوں کی محبت کس نے پیدا کی؟ بس بات اتنی تھی, وہ اللہ والے اللہ کے وفادار تھے, اللہ نے جانور کو بھی ان کا وفادار کر دیا. بھونکنے والا جانور ان کے سامنے دم ہلانے لگا. تو اگر آج ہماری اولاد بڑی بڑی اسکول اور کالجوں میں پڑھ کر ہماری نافرمان ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو, غداری کر رہے ہو. میں غداری کے الفاظ کہہ رہا ہوں, جملے برے لگے تو معاف کر دینا. ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ اللہ ہی کے تو احسان ہے. ارے جو 5-6 ہزار کی نوکری دیتا ہے, اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو. وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے نہیں دی؟ بلکہ وہ نوکری بھی دینے کا جو سبب بنا ہے, اس کے دل میں بھی نوکری دینے کی توفیق جس نے ڈالی, اس کو اللہ کہتے ہیں. اگر اللہ توفیق نہ ڈالتا تو وہ بھی 5-6 ہزار کی نوکری نہ دیتا, بلکہ اللہ اکبر, اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں پتا بھی نہیں ہلتا. کسی کو نوکری کیا مل سکتی ہے؟ میں صرف ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, تھوڑا توجہ کرنا. ہم سے بڑا اللہ کا غدار اور بے وفا کون ہو سکتا ہے؟ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. کبھی سوچا اپنے چہرے کو روزانہ ایک دن کے اندر 50 مرتبہ آئینے میں دیکھ کر جو گھمنڈ کرتے ہو نا, میں کتنا خوبصورت ہوں, میں کتنا خوبصورت ہوں, تم سب خوبصورت ہو, لیکن آئینے میں دیکھ دیکھ کر اتراتے ہو نا, میرا رنگ, میری آنکھیں, میرے ہونٹ, میرے بال, یہ بار بار بالوں میں انگلیاں ڈالتے ہو. کبھی تصور کیا اگر اللہ نے خوبصورت نہ بنایا ہوتا تو کیا میں اور آپ خوبصورت ہوتے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. اگر وہ سور بنا دیتا, اگر وہ بندر بنا دیتا, اگر وہ اللہ اکبر چوہا بنا دیتا, بتائیے اگر وہ رینگنے والی کوئی مخلوق بنا دیتا, کوئی تھا جو اللہ سے جا کر بحث کرتا, اللہ سے جا کر کے اعتراض کرتا؟ ہے کسی میں ہمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا کہ مجھے چوہا کیوں بنایا, مجھے بندر کیوں بنایا, مجھے سور کیوں بنایا؟ بولو بولو ذرا بتاؤ. اللہ اکبر. مسلمانوں, اللہ کا احسان محسوس کرو, اللہ کا احسان محسوس کرو. توجہ چاہتا ہوں, تم سب کی توجہ چاہتا ہوں. عقائد و اعمال کی اصلاح کی محفل منعقد کرنے والوں, اللہ کرے میری بات تم سب کے دلوں میں اتر جائے, بلکہ میری بات میرے خود کے دل میں بھی اتر جائے. اللہ اکبر. تصور کرو انسان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس کے بعد ذرا غور کیجئے, انسان بنا کر انسانوں میں بھی خوبصورت بنایا, حسین بنایا. اگر ہونٹ کٹے ہوتے تو کیا ہوتا, اندھے ہوتے تو کیا ہوتا, گونگے ہوتے تو کیا ہوتا؟ جاؤ آنکھوں کی اہمیت اندھوں سے جا کر پوچھو, زبان کی اہمیت گونگوں سے جا کر کے پوچھو, لنگڑوں سے پیروں کی اہمیت جا کر کے پوچھو, لولوں سے ہاتھوں کی اہمیت جا کر کے پوچھو. ہاں ہاں, کم دماغوں سے دماغ اور عقل کی اہمیت جا کر کے پوچھو. ان پاگلوں کا جو لوگ مذاق اڑا رہے
رہے ہیں، آخر کیا ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے تھے جو اللہ رب العزت نے ہمیں پاگل نہیں بنایا، ارے عقل دی، پاگل نہیں بنایا، صرف اس کا کرم ہے، احسان ہے۔ اگر عقل نہ دیتا، پاگل بنا دیتا تو مٹی کھاتے نظر آتے، پاخانہ کھاتے نظر آتے، ننگے پھرتے نظر آتے۔ یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان محسوس کرو، انسان بنایا، اور انسان بنا کر اگر مشرک بنا دیتا، کافر بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ کہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہنا پڑتا، مگر سبحان اللہ، انسان بنا کر مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر اگر یوسف کا امتی بناتا، موسیٰ کا امتی بناتا، عیسیٰ کا امتی بناتا تو بھی کرم تھا، مگر وہ بھی نہیں، کرم بالائے کرم یہ کیا کہ آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ امتی ہونے میں اور آخری نبی کے امتی ہونے میں فرق اتنا، یہ ایک جملے میں واضح کروں گا کہ اور انبیاء کے امتی ہونے میں امت کو فکر کرنا ہے اللہ میری مغفرت کر دے، اور آخری نبی کا امتی ہونے کا فرق یہ ہے کہ امت سو رہی ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے پوری زندگی نبی دعا کر رہے ہیں اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اتنے احسانات جس خدا کے ہوں، پھر ماں کے پیٹ میں پیدا اس نے کیا، شکل خوبصورت بنائی، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں غذا پیدا کی۔ اگر اللہ ماں کے سینے میں غذا پیدا نہ کرتا، ہمارے باپ میں طاقت نہیں تھی ہمیں کھلا سکنے کی، ہماری ماں میں طاقت نہیں، اس نے پیدا کیا نا، روزی اس نے پیدا کی، اور کون سی روزی پیدا کی؟ جو ہمارے لیے مناسب تھی۔ اگر نامناسب پیدا کرتا، اور ایک بات اور بھی عرض کروں، ماں کے سینے میں غذا پیدا کر کے اس کے سینے میں ممتا بھی پیدا کی، اگر ممتا پیدا نہ کرتا، دواخانے میں جنم دے کر بھاگ جاتی تو کیا کر لیتے؟ بے شمار مائیں تو ایسی تھی نا، اور ہے نا، کہ بچے کو جنم دے کر کے دواخانے سے ہی بھاگ گئی، فرار ہو گئی۔ کسی کا بچہ قبرستان میں پڑا ہوا ملا، کسی کا بچہ گٹر کے کنارے پڑا ہوا ملا، کسی کا بچہ کچرے کی کنڈی کے قریب پڑا ہوا ملا۔ بولو وہ بھی تو بچے ہیں، سر اٹھا کر کے جی پاتے ہیں کہیں، باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، لیکن اللہ نے تمہیں پورا خاندان دیا، ماں دی، شفقت والی ماں دی، پیار دیا، پیار والے ماں باپ دیے، بہنیں دی، بھائی دیا، سب کچھ عطا کیا۔ اب وہ کچھ نہیں طلب کرتا، بس اتنا کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرے بندے میری عبادت کر۔ انس اور جن کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کرنے میں بھی اللہ کا فائدہ نہیں ہے، تیرا فائدہ ہے، تیرا فائدہ۔ نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں، ایک وقت اتنے احسان، اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ کا ٹائم۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے احسان کرنے والے خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتے تو ہم سے بڑا بے وفا کون ہوگا؟ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ارے یار میں اس کا احسان، فلاں کا احسان نہیں بھول سکتا، اس نے میری جان بچائی۔ جو جان بچائے اس کا احسان نہیں بھولتے، جس نے جان عطا کی۔ بچانا اسی وقت ہے نا جب جان دی گئی، اگر وہ جان ہی عطا نہ کرتا، اور اگر کوئی جان بچانے کھڑا بھی ہوا تو بھی اس کو توفیق اللہ نے دی۔ تو ہم سب کے وفادار ہیں، کیا ہم رب کے وفادار ہیں؟ وہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، وہ مہلت دیتا رہتا ہے، میرا بندہ اتنا پیار کرتا ہے۔ ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا رب پیار کرتا ہے۔ کروڑوں مائیں مل کر ایک بچے سے جتنا پیار کر سکتی ہے، اس سے زیادہ میرا اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اتنا پیار، ارے کتنا پیار! اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو تو ماں باپ کہتے ہیں میرے گھر میں مت رہنا، نکل جائے یہاں سے، کہیں نہ کہیں ماں باپ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بہت پیار کرتے ہیں۔ کائنات میں ماں باپ سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں چاہتا، لیکن وہ ماں باپ بھی نافرمانی پہ کہتے ہیں میرے گھر سے نکل۔ لیکن وہ اللہ کتنا کریم ہے، ہم پاپ پر پاپ، جرائم پر جرائم کرتے ہیں، کبھی نہیں کہتا کہ میری زمین سے نکل۔ کبھی کہا، کبھی روزی دینا بند کرتا ہے، کبھی بند،
کبھی یہ جو آکسیجن لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، کبھی یہ بند کرتا ہے؟ اگر بند کر دے تو اوقات سمجھ میں آئے. جن کی بند کرتے ہیں نا، ڈاکٹر آکسیجن لگاتا ہے 24 گھنٹے میں ہزاروں کا بل پھاڑ کے دیتا ہے، اتنا لا کے دو. ڈاکٹر نے آکسیجن دی تو ہزاروں کا بل دے دیا. پیدا ہونے سے لے کے موت تک کی ہم آکسیجن استعمال کرتے رہے، قدرت کی طرف سے کوئی بل آیا آج؟ یہ سانسیں کس کی؟ جو بیٹھ کر سکون سے کبھی محسوس کرو اپنے اللہ کی کہ احسانات کو، اس کی مدد کو، اس کے کرم کو، اس کی محبت کو کبھی محسوس کرو. سب سے محبت کرنے والوں کبھی رب سے تو محبت کر کے دیکھو، اور سب کے قریب رہنے والوں کبھی رب سے بھی قریب ہونے کی کوشش کرو نا. آپ کسی کے بھی قریب ہو جاؤ، بادشاہ سے لے کر وزیر اعظم تک، صدر سے لے کر عالم تک، کسی کی قربت آپ کو وہ فائدہ نہیں دے سکتی جو رب کی قربت فائدہ دیتی ہے. اور سب کے قریب ہونا مشکل ہے، رب کے قریب ہونا آسان. اگر کیا نام ہے آپ کے گاؤں کا؟ ڈبوئی اور گرد نواز سے آنے والے برا نہیں مانیں گے اور میری بات کا غلط مطلب نہیں لیں گے تو میں ایک بات آپ کو کہوں. آج سب کی چاہت ہے مقرروں سے قریب رہنے کی، پیروں سے قریب رہنے کی، ہے نا؟ لیکن مقرروں کے یہاں، پیروں کے یہاں الا ما، سب کی بات نہیں کرتا، الا ایک معیار ہے کہ غریبوں کو کوئی قریب نہیں کرتا، مفلسوں کو کوئی قریب نہیں کرتا. زیادہ تر لوگوں کے یہاں معیار یہ ہے کہ جدھر سے بڑی نوازشات ہوگی انہی کی خیریت پوچھی جائے گی. ورنہ لوگوں نے خیریتوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا، شادیوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا گیا، جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا گیا. پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، نیک ہے، بد ہے، فرق ہر جگہ ہے. لیکن یاد رکھنا، مقرر ہو یا پیر ہو، الا ماشاء، سب کی بات نہیں کر رہا، الا ماشاءاللہ، قریب ہونے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یعنی کسی کے بھی قریب ہونے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. نظر دو، تحفہ دو، چاپلوسی کرو، جھوٹ بولو، دھکے کھاؤ، یہ کرو، وہ کرو، اس کے بعد بھی کہیں جا کے قربت ملتی ہے. مگر ایک جملہ اور کہہ دوں حقیقت کو اللہ کے گھر میں واضح کرتے ہوئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ قریبی نظر آ رہا ہے تو قریبی بن بھی جائے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قریبی نظر آتے ہیں لیکن قریبی کوئی مانتا وانتا نہیں ہے. کب یہ راز کھلتے ہیں؟ جب اپنے اصل مفاد پہ ضرب پڑتی ہے تو سارے قریبیوں کو کچل دیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ تو دکھانے کو سب تھے، کوئی قریبی نہ تھا. ایک لمحے میں سارے رشتے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاتے ہیں. اللہ کے گھر میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے تقریر نہیں کر رہا، میں صرف اللہ کی محبت کا فلسفہ بیان کر رہا ہوں. ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں اور غیبت کو حرام سمجھتا ہوں. اور حرام بھی ایسا حرام، غیبت مطلب مردار کھانے کے مترادف. اس لیے ٹارگٹ کس کو ٹارگٹ کریں؟ دنیا میں اپنے سے برا کوئی ہے جو ہم کسی اور کو ٹارگٹ کریں؟ اپنے سے بڑا کوئی پاپی ہے، ٹارگٹ اس کو کیا جائے گا نا جو اپنے سے برا ہو. اپنے سے برا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، تو ٹارگٹ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ شرارت شیطان کر رہا ہو کہ میں کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میرے ذہن میں کوئی شخصیت نہیں ہے. میں صرف خالص اللہ کی محبت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. محسوس کرو، بہت قریب ہونے کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، کاوشیں کی، لیکن پتا چلا کہ ہم تو ساری زندگی دھوکے میں تھے. قریب ہی نہ کیا گیا ہمیں. قریب کہاں گیا؟ قریب کیا نہیں گیا. لیکن چلے کسی نے واقعی قریبی بنا بھی لیا تو وہ بندہ آپ کو کہاں کام آ سکتا ہے؟ یہ فلسفہ آپ کو پتا ہے کہاں کام آئے گا وہ؟ ارے کہاں کام آئے گا وہ؟ آپ رستے میں کہیں جا رہے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑے قریبی ہے وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں وہ کام آ سکتے ہیں کیا؟ جن کے قریبی ہوئے ہو خبر ہی نہیں ہوگی، کام کیا کوئی آئے گا؟
چلیں اگر وہاں بھی کام کی بات ہے تو اور بڑی بات کہہ دوں، اور سب اپنی جگہ، کیا قبر میں کوئی کتنا بھی قریبی کوئی کام آئے گا؟ کیا آئے گا؟ کوئی نہیں۔ کتنا قریب ہونے کی کوشش کی، استادوں کے، ٹیچروں کے، سیاسی لیڈروں کے، مذہبی رہنماؤں کے، سب کے قریب ہونے کے لیے بہت پاپڑ بیلے، لیکن فائدہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قریب نہ ہونا، ارے سب کے قریب ہو، لیکن سب سے پہلے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے قریب ہونے سے وہ فائدہ نہیں ہے جو رب کے قریبی ہونے سے فائدہ ہے۔ اور یاد رکھنا، سب کا قریبی بننا مشکل ہے، رب کا قریبی بننا بہت آسان ہے۔ اس میں رشوت نہیں ہے، اس میں دھکے نہیں ہے، اس میں رسوائی نہیں ہے، اس میں چاپلوسی نہیں ہے، اس میں زیادہ محنت بھی نہیں ہے۔ کتنا آسان ہے رب کے قریب ہونے کا نصاب، میرے نبی نے فرمایا، بلکہ قرآن کی آیت ہے، آیت سجدہ ہے، اس لیے تلاوت نہیں کرتا، صرف مفہوم پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تم ان پڑھ ہو یا عالم ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا، تم نیک ہو یا بد ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا، تم مغل ہو کے پٹھان ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا، تم خوبصورت ہو کے بدصورت ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا، تم کیا ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ادھر تو نے صدق دل سے سجدہ کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان سے سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ، ایک لمحے میں اللہ کے، اور اللہ پھر کہتا ہے میرے بندے تم میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جس سجدے سے اللہ مل گیا، جس سجدے سے اللہ مل گیا، کیا روزی اللہ سے بڑی چیز ہے؟ جب سجدے میں رزاق مل جاتا ہے تو رزق کو کیوں نہیں مل سکتا؟ جب سجدے میں جنت مل جاتی ہے تو اچھا مکان کیوں نہیں مل سکتا؟ جب سجدے میں خدا مل جاتا ہے تو بیٹیوں کو اچھا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ سجدہ سجدے کے طور پہ کر کے تو دیکھو، جب تک سجدہ کرتے تھے سب ملتا تھا۔ رب کو پانا بہت، ہمارا خدا جو رب محمد ہے اس کو پانے کے لیے کہیں کا سفر نہیں کرنا پڑتا، نہ بنارس کا، نہ متھرا کا، نہ کاش، کہیں کا سفر نہیں کرنا ہے۔ اس کو خدا کو پانے کے لیے ہمارے یہاں کہیں کا سفر، حتیٰ کہ خدا کو پانے کے لیے مکے کا سفر بھی نہیں کرنا ہے ہمارے یہاں، کیونکہ مکہ دور ہے خدا قریب ہے، کعبہ دور ہے خدا قریب ہے، بلکہ کعبے تک بھی سب کی رسائی نہیں ہوتی، لیکن کعبے کا جو رب ہے اس تک رسائی بہت آسان ہے۔ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اتنے قریب خدا کو چھوڑ دیا تم نے اور در در بھٹک رہے ہو بھکاریوں کی طرح، چھوڑ دیا۔ جو اتنا قریب تھا محسوس تو کرو، سب سے باتیں کرتے ہو، کبھی بیٹھ کے خدا سے بھی تو باتیں کرو، اس معنی میں کہ اس سے مناجات کرو کہ میرے بچے پریشان کر رہے ہیں ذرا ان کو سدھار دے، کر کے تو کہہ کے تو دیکھو نا۔ وعدہ کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب جب میرا پتہ میرے بندے پوچھے کہ خدا کہاں ہے تو ان سے کہیے کہ وہ تمہارے قریب ہے، اور قریب ہے، اور پھر وہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ جب کوئی اس کو پکارتا ہے، جب کوئی اس کو پکارتا ہے تو وہ جواب بھی دیتا ہے۔ کوئی جواب دے نہ دے، تم جب جب اللہ کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار پر جواب بھی دیتا ہے۔ زنا کے اڈوں میں الجھ کر خدا کو بھول گئے، گانوں کی دہلیز پر خدا کو بھول گئے، حرام اور رشوتوں میں ڈوب کر خدا کو بھول گئے۔ ہم سے بڑا بے وفا کون ہوگا؟ اس کی محبتوں کا احساس تو کوئی کرے۔ رزق وہ دے، عزتیں وہ دے، نعمتیں وہ دے، برکتیں وہ دے، زندگی وہ دے، سانسیں وہ دے، اچھے لباس وہ دے، سب کچھ وہ دے۔ اگر خدا تم پر پابندی لگا دے کھانے پر، فریجیں بھری رہے پھر بھی نہیں کھا سکتا،
ورنہ جا کر شوگر کے مریضوں سے پوچھو، کروڑپتی ہو کر بھی مٹھائیاں خود خرید کر لا رہے ہیں لیکن کھا نہیں پا رہے ہیں، عبرت نہیں حاصل کرتے۔ جو شوگر کے مریض ہیں، برا نہیں مانے، ہر شوگر کا مریض پاپی اور مجرم نہیں ہوتا، ہر بیمار، لیکن کیا عبرت نہیں ہے؟ ہاتھ سے کئی کلو مٹھائی خرید کے لاتے ہیں، سب کو کھلا کے کہتے ہیں میں نہیں کھا سکتا۔ پتا چلا دولت کی بنیاد پہ آدمی نہیں کھاتا ہے، جس کو اللہ کھلاتا ہے وہی کھاتا ہے، ورنہ مٹھائی تو مٹھائی، اللہ نہ چاہے تو نمک بھی نہ کھا سکو۔ ہاں کئی کروڑپتی ایسے ہیں جو کہتے ہیں نمک اس لیے نہیں کھاتا کہ پریشر بڑھ جائے گا۔ یہ اللہ ہے، اس کی محبت کو محسوس کرو۔ نرم نرم گدوں پہ 4 نیند کی گولیاں لے کر کے لوگ سو رہے ہیں، ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، اور تم ایسے مست سوتے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تھا کہ بادشاہوں کو لوگوں نے فقیر بنتے دیکھا ہے لیکن فقیروں کو کبھی بادشاہ بنتے نہیں دیکھا گیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں جو سکون کی دولت ہمیں نوازا ہے، اگر یہ بادشاہوں کو پتا چلے نا تو حسد کی وجہ سے ہمیں قتل کر دے، کیونکہ گدے قیمتوں سے خریدے جاتے ہیں، سکون قیمتوں سے خریدا نہیں جاتا۔ اور یہ سکون والے دل، ان علماء سے پوچھو نا 5-6 ہزار 10 ہزار کی تنخواہ میں کیسے سکون سے سوتے ہیں کہ تم لوگ رشک کرتے ہو کہ کہا جلدی آتے نہیں مسجد میں۔ میں نے کہا آنکھ کھلیں گی تو آئیں گے نا۔ اللہ ایسے سکون سے سلا رہا ہے کہ مؤذن کو 4 بار کہنا پڑتا ہے حضرت چلیے نظر آ۔ تم جسے عیب کی نظر سے دیکھتے ہو، میں اس کو اس خوبی کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ یار نے کیسے سکون سے سلایا۔ اور ایک بات بتاؤں، سکون سے اسی کو سلایا جاتا ہے جس کو اپنا بنایا جائے، ورنہ تھپکیاں دے کر کسی اور کو بھی سلایا گیا ہے۔ اور ہمارا یقین ہے جسے دنیا میں سکون سے سلایا جا رہا ہے، قبر میں بھی اس کو سکون سے سلایا جائے۔ آج جو تمہاری نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہے، بے چینی ہے، کروٹیں اللہ سے بے وفائی ہے، اللہ کے وفادار بن جاؤ، اس کی محبتوں کو محسوس، کچھ منٹ نکالو اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ اب کوئی اس کا غلط مطلب نہ نکالے کہ اللہ کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے، اللہ تو اٹھنے بیٹھنے سے باقی۔ میں نے کہا میں اللہ کو بیٹھا ہوا نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ بیٹھو۔ آپ کہیں گے اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا کیا مطلب؟ صوفیہ کہتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ خدا کا ہمنشین ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ خدا کا ہمنشین۔ ارے سب کا ذکر کرنے والوں، رب کا ذکر کرتا۔ آج پوری دنیا میں زنا سے بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ زنا لوگ مسجد میں نہیں کرتے، زنا لوگ مسجد میں نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑا پاپی بھی مسجد میں زنا نہیں کرتا، لیکن صاحب منبر و محراب مسجد میں بیٹھ کر زنا سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو کہا وہ بڑا گناہ کیا ہے؟ حاجی صاحب بھی کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے زنا سے بڑا، نمازی صاحب بھی کر رہے ہیں، متولی صاحب بھی کر رہے ہیں، مخیران قوم و ملت بھی کر رہے ہیں۔ کہ یہ زنا سے بڑا گناہ مسجد میں بیٹھ کے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ زانی کو جو سزا ملے گی قیامت میں، اس سے بڑی سزا غیبت کرنے والے کو ملے گی۔ شیطان کی مکاری تو دیکھو، آوارہ لڑکوں کو زنا میں مبتلا کر دیا، مذہبی لوگوں کو زنا سے بدترین غیبت میں مبتلا کر دیا۔ میں ایک بات آپ سے کہوں، جس دن ہم اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں گے اس دن ہماری زبانوں سے غیبت ختم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا ذکر کریں؟ ارے اہمیت کیوں دیتے ہو دوسروں کو؟ ان کے ذکر کیوں کرتے ہو؟ اگر ذکر ہی کرنا ہے تو اپنے اللہ کا کرو، اوروں کا ذکر کرو گے یعنی غیبت کرو گے، برائیاں کرتے بیٹھو گے مسجدوں میں مدرسوں میں، تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، زنا سے بدترین ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہا گیا جو غیبت سے توبہ کر لے گا وہ بھی آخری میں جنت میں جائے گا، غیبت سے توبہ کرنے کے بعد بھی آخری میں جنت میں جائے گا۔ جو توبہ ہی نہ کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ بڑے نمازی بن رہے ہو، بڑا غرور ہے عبادت پر، بڑا غرور ہے سجدوں پر، فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس پہ جنت حرام ہے۔ لیکن اگر
کسی کا ذکر کرنے کی بجائے وہ وقت اللہ کے ذکر میں لگاؤ تو کیا مقام ملتا ہے. خود کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کس طریقے سے؟ تم تنہائی میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں شان تنہائی کے ساتھ یاد کروں گا, اور اگر تم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر میرا ذکر کرو گے تو میں فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا. نعرہ تکبیر. کہاں ہے اللہ کا ذکر؟ کہاں ہے اللہ؟ آج سے پہلے کلمہ طیبہ کب پڑھا تھا ذرا سوچو, کب پڑھا تھا کلمہ طیبہ آج سے پہلے؟ جو قوم کلمہ نہ پڑھے, آپ کہتے ہیں کہ وہ قوم اللہ کی وفادار ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. کلمہ طیبہ کچھ تو ایسے دیوانے ہوئے, پاگل ہوئے کہ کوئی وظیفہ دے دو, کوئی وظیفہ ہے کہ پاگل ہوئے ہو. رسول اللہ سب کچھ دے گئے, اب تمہیں ہم سے کیا چاہیے؟ ہمارا دیا وہ بہت اہم لگتا ہے تمہیں, نبی کے دیے ہوئے کی اہمیت نہیں ہے. تو پھر کیا اس کا یہ مطلب نہ ہوا کہ تم نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو اپنا خدا بنا لیا؟ معاذ اللہ, جو کام یہود و نصارہ نے کیا تھا. ارے نبی دے گئے وظیفہ, نبی کا وظیفہ ہلکا لگتا ہے, پیروں کے وظیفے کی اہمیت ہے. ہم پیروں کے مخالف نہیں ہیں, پیر ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پیروں کی مخالفت کر جاتا, استغفر اللہ, کبھی نہیں. ہم سچے پیروں کی جوتیوں کو اپنے سروں پہ رکھتے ہیں, ہم ان کی دست و بوسیاں نہیں قدم بوسیاں بھی کرتے ہیں, اور جان بوجھ کے کرتے ہیں تاکہ نفس کو بتائیں کہ تو بہتر نہیں ہے, تجھ سے بہتر زمانہ ہے, اس لیے ہم قدم بوسیاں. لیکن ایک بات کہوں, رسول اللہ کا دیا ہوا وظیفہ برسا برس نہیں پڑتے, اور اگر پیر کہہ دے لوح قرآنی دیکھ لو تو جو کام سب آسان, فلاں کا وہ وظیفہ پڑھ لو وہ کام آسان, وہ کام. میں نے کہا پاگل ہوئے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سارے اذکار میں سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس ذکر کا مطلب سمجھتے ہو؟ توجہ کریں, ایک بندہ ہے عمر 80 سال کی, توجہ کرنا, ایک بندہ ہے عمر 80 سال کی ہے, 500 مرتبہ زنا کر چکا, 10,000 مرتبہ چوری کر چکا, حرام کھا چکا, یہ کر چکا, وہ کر چکا, شرک کرتا ہے, کفر کرتا ہے, بدعت کرتا ہے, خرافات کرتا ہے. جمعہ کے دن مسجد میں آیا, ایک بہت بڑے ولی کے پیچھے نماز پڑھا. بولو نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو بھائی, مل کے بولو, اگر جو بھی جواب آتا ہے بول دو, ابھی اصلاح ہو جائے گی, علماء اصلاح کہہ دیں گے. نماز قبول ہوئی کہ رد ہوئی؟ رد ہوئی. کیوں؟ مشرک ہے, کافر ہے, اللہ اس کی نماز قبول بولو بھائی کرے گا؟ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, نماز اس کے زنا کو بخشوا نہ سکی, توجہ, بخشوا سکی, چلے نماز نہیں, حج کرنے چلا گیا, کچھ فرق پڑا؟ بولے بھائی, بولو پڑا؟ نہیں پڑا, کیونکہ وہ مشرک اور کافر ہے, حج قبول نہیں. ایک محفل میں, ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیا, کیا ہوا؟ کچھ فرق پڑا؟ بولو بھائی, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی پوری زندگی کا سرمایہ اللہ کی نام میں صدقہ کر دیا, کچھ فرق پڑا؟ چکنے کی گھڑے کی طرح جیسا کہ تیسا ہی رہا, کچھ فائدہ ملا؟ نہیں. لیکن وہ 80 سال کا مشرک, کافر, زانی, شرابی, حرام خور, رشوت خور ایک بار صدق دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب زندگی بھر جتنے پاپ کیے تھے سب پاپ ختم ہو گئے. اب اس کو کوئی مشرک نہیں کہہ سکتا, اس کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا, اس کو مومن کہا جائے گا, امت محمدیہ میں اس کا شمار کیا جائے گا. جو کلمہ طیبہ کافر کو مومن بنا دے, مشرک کو موحد بنا دے, وہ کلمہ چھوڑ بیٹھے ہو اور ہم سے کہتے ہو کوئی وظیفہ دو. میں نے کہا کلمے سے بڑا کوئی وظیفہ تو لا کے بتاؤ. جو کلمہ ایک بار پڑھنے سے جہنمی جنتی ہو جاتا ہے, تو بے گھر کو گھر نہ ملے گا, پڑھ کے تو دیکھو. بے روزی کو روزی, آپ کو سب کچھ دیا جا چکا ہے, آپ آئیے نا اس کے قریب.
अपने अल्लाह के कुर्ब में बैठने की कोशिश कीजिए, अल्लाह की हमनशीनी का शरफ हासिल कीजिए, इस एतबार से कि जो अल्लाह का जिक्र करता है वो खुदा का हमनशीन होता है, खुदा उससे मोहब्बत करता है, उससे प्यार करता है। तो याद रखो अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है, हम सब की कद्र करते हैं, अल्लाह की मोहब्बतों की कद्र नहीं की। कुरान में अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है, शिकायत कर रहा है, क्या प्यारे अंदाज से शिकायत करता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, मेरे बंदो तुमने मेरी वो कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करनी चाहिए थी। मेरे भाइयों, सबके लिए टाइम निकालते हो, रब के लिए भी तो टाइम निकालो, और अगर टाइम नहीं निकालोगे फिर वो अजाब देगा, तुम्हारे बच्चों के और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा कर देगा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे दरमियान जिक-जिक और बक-बक के दरवाजे खोल देगा। हाँ हाँ, तुम कितना भी कमाओगे परेशान रहोगे, ये अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। बीमारियों में मुब्तला कर देगा, अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। बेचैन कर देगा, अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। बेकरार कर देगा, अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। ये न समझना कि अजाब सिर्फ कब्र में मिलेगा, इसलिए लोग बहुत बेबाकी से कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। मरने के बाद भी कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमाल की वजह से आती है। बल्कि बुजुर्गों ने तो ये कहा, अल्लाह अकबर, हदीस में भी है कि चराग मोमिन का नहीं बुझता मगर गुनाह की वजह से। यानी अगर अचानक लाइट ऑफ हो जाए तो हमने कोई गुनाह किया इसलिए लाइट ऑफ हुई है, चराग बुझा है, गुनाह किया इसलिए चराग बुझा है। हमें कांटा चुभा है, कांटा इसलिए चुभा कि हमने गुनाह किया है। हदीस में तो यहां तक आया मोमिन को खुजली भी अगर होती है तो गुनाह की वजह से होती है। यानी अगर तुम गुनाह न करो तो पूरी जिंदगी कभी तुम्हें खुजली भी ना हो। आंखें जो फड़कती है, लोग क्या कहते हैं, दाई फड़क रही तो खुशी मिलेगी, बाई फड़क रही तो गम मिलेगा। कोई खुशी गम की बात नहीं है, ये आंखें इसलिए फड़कती है कि तुमने गुनाह किया है। कुदरत तुम्हें इशारे कर रही है कि तुम्हारी आंखों में जो जलजले की कैफियत है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से है। तुम्हारा बदन जो बेचैन हो रहा है, बदन सुस्त जब होता है, कब होता है, जब इंसान गुनाह करता, अल्लाह को नाराज करता है, उसका बदन सुस्त होता है। वरना मोमिन के बदन पर सुस्ती भी तारी नहीं होती अगर वो गुनाह न करे। बल्कि यहां तक कह दूं मेरे भाई, जो हमारे पसीने में बदबू आती है वो गुनाह की वजह से आती है। अगर हम गुनाह छोड़ दे तो पसीने की बदबू भी खत्म हो जाए। आप क्या समझते हैं गुनाह को? जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह अकबर, दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद एक मर्तबा जो है वो बारिश के बाद आगे आगे चल रहे थे, मुरीदिन पीछे पीछे चल रहे थे। मुर्शिद के न जूते गंदे हुए न कपड़े गंदे हुए, मुरीदों के जूते और कपड़े गंदे हो गए। लोगों ने कहा रास्ता एक ही था मुर्शिद, वहीं पे हम भी चले, वहीं पे आप भी चले। आपके जूते को भी कीचड़ नहीं लगा और आपके कपड़ों को भी कीचड़ नहीं लगा, जबकि हम गंदे हो गए। फरमाया बेटा गुनाह का कीचड़ छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें जमीन के कीचड़ से महफूज फरमा लेगा। आप नहीं जानते, ये मजजूबों को देखो, मजजूबों की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उनके पसीने में 12-12 साल तक के वो मजजूब नहीं नहाते, लेकिन कभी उनमें बदबू नहीं आती। क्यों? इसलिए कि वो गिबत नहीं करते, वो पाप नहीं करते, वो जराइम नहीं करते, वो खिलाफ शरा काम नहीं करते। मेरे भाइयों, हमने गुनाह की नहुसत को समझा ही नहीं है। हम तो ये समझ रहे हैं जो होगा देखा जाएगा। और एक बात याद रखना, अगर गुनाह मुजरिम क्या, अल्लाह का नेक बंदा भी ऐसा कोई काम करे तो अल्लाह गैरत वाला है, फिर अल्लाह उसको भी सजा देता है। बात याद रखिए। बल्कि जुमला बढ़ के कह दूं समझाने के लिए, अल्लाह नियतों को जानता है। अगर गुनाह नबी का बेटा भी करे ना तो अल्लाह उसको भी सजा देता है। अगर गुनाह नबी का सगा चचा भी करे ना तो अल्लाह उसको भी सजा देता है। अगर गुनाह नबी की बीवी भी कर लेना तो अल्लाह उसको भी सजा देता है। और एक बात ये भी याद रखना, जो जितने करीबी होते हैं ना उनके साथ गैरत कुछ ज्यादा होती है। आज हम बहुत सुकून से बैठे हुए हैं, अरे कब्र में तो फला बुजुर्ग आ जाएंगे हमें बचा लेंगे। मैं बिल्कुल आएंगे, मुझे कोई इस पे एतराज नहीं है। अल्लाह वालों को अल्लाह ने इजाजत दी है, वो जा सकते हैं। बल्कि बुजुर्ग तो बुजुर्ग है, खानदान के लोगों की रूहें भी कब्रों में आके मिलती है। जिसको पढ़ना है शरह सुदूर उठा के पढ़ने, इमाम सुयूती ने बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ,
اللہ بہت غیرت والا ہے. شاید آخری بات کے طور پہ سن لیں کیونکہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں, بہت لمبی نہیں کرتا. حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, لیکن میں اس وقت اس کو جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کتاب کا نام شرح الصدور. شرح الصدور کا نام آیا تو مجھے یہ روایت بھی یاد آ گئی. غور کرنا, توجہ کرنا. ہم لوگ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ کو آنے دو تو میں فرشتوں کا حساب کر دوں گا, اور میں یہ کر دوں گا, اور میں یہ جواب دے دوں گا, اور فرشتوں کو لاجواب کر دوں گا, اور ایسا کر دوں گا اور ویسا کر دوں گا, تو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, شاعری کی دنیا الگ ہے, بہت بے باک ہے شاعری کی دنیا. کچھ بھی کہتے ہیں, شاعری سے زیادہ بے باک دنیا قوالوں کی دنیا ہے, وہ اور بے باک. ان سے اور بے باک دنیا نقیبوں کی دنیا ہے. یہ مولانا ایسے نہیں ہے, یہ تو بہت محتاط انہوں نے جملے کہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تعریفی جملوں کی بجائے دعائیہ جملے کہے, مجھے پسند آئے. اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان اللہ والوں کے دعائیہ جملوں کو مجھ گنہگار کے حق میں قبول کر لے. میں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں, کسی کی تعریف میں وہ جملہ نہ کہو جو اس میں نہیں ہے. اسی لیے کوشش کیا کرو زیادہ تر یا تو اللہ کی تعریف کرو یا تو رسول اللہ کی کرو. وہاں جو بھی بولو گے کوئی جھوٹ نہیں ہو. اللہ کے لیے جو بھی بولو تعریف میں جھوٹ نہیں ہو, اور رسول اللہ کے لیے ان کو خدا مت کہنا, خدا کا بیٹا نہیں کہنا, باقی جو سمجھ میں آئے سب کہہ دینا, کیونکہ وہ ہیں ہی ایسے, سب کہہ کے بھی دل نہیں بھرتا. بلکہ میں اور آپ کیا, امام اہل سنت جیسے شخص کا دل نہیں بھرتا. جب لوگ نبی کو بڑا بھیا کہہ رہے تھے تو ان عقل کے اندھوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ تیری نظر یہیں آ کر کے ٹکی کہ جب باپ کو بھیا نہیں کہہ سکتے تو نبی کو بھیا کیسے کہہ سکتے ہیں. او بھئیے اب سن نبی کو کہنا کیا چاہیے, تو کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں, جانے مراد مراد نہیں جانے مراد, کانے تمنا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں جاں نہیں اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے, مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے, صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف, بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, یعنی یا رسول اللہ آپ کے اوصاف حدود کے عیب سے محفوظ ہے, آپ کے اوصاف تو بغیر حدوں کا سمندر ہے ہماری نگاہوں میں, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم و سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا. السلام علیکم, آپ سب خیریت سے ہیں؟ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.